بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے قطبی 81 نمبر سبق ہے۔ اقول یا سے شرح شروع ہو رہی ہے، لا شغلہ لا نفی جنس ہے اور شغلہ اس کا اسم ہے۔ للمنطقی من حیث ہوا منطقی، للمنطقی من حیث ہوا منطقی، یہاں پر حیث ہے۔ حیث ہم مرقات میں بھی پڑھ چکے ہیں اور شرطازی میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حیث کیا لغوی معنی ہے زمان یا مکان، اور اصطلاحی معنی ہے اعتبار الحق عقل۔ پھر حیث کی 3 قسمیں ہیں، حیث اطلاقیہ، حیث تقییدیہ اور حیث تعلیلیہ۔ اطلاقیہ کہ ما بعد حیث ما قبل حیث کا عین ہو، مثلا الانسان حیوان ناطق من حیث هو انسان۔ انسان حیوان ناطق ہے اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہو، تو یہ انسان اور یہ دونوں ایک ہی ہے، یعنی یہ ما بعد حیث ما قبل حیث کا عین ہے۔ حیث تقییدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ ما بعد حیث ما قبل حیث کے لیے قید ہوتی ہے، مثلا الانسان متحرک الاصابع من حیث هو کاتب۔ انسان متحرک الاصابع ہے لیکن اس حیثیت سے کہ وہ کاتب ہو، تو کاتب ہونا یہ ہر انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ما بعد حیث یہ قید ہے انسان کے لیے کہ وہ انسان جو کاتب ہے وہ متحرک الاصابع ہے۔ تو حکم کس پر لگا؟ حکم انسان پر اس کی کتابت کی وجہ سے، یعنی یہ محکوم علیہ بن گیا متحرک الاصابع کے لیے، اور یہاں پر یہ عین ہے، یہاں پر یہ ما بعد حیث یہ قید ہے انسان کے لیے۔ پھر اس کے 2 قسمیں، ایک عنوان اور معنون، لیکن تفصیل میں نہیں جاتے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ حیث تعلیلیہ کس کو کہتے ہیں کہ ما بعد حیث ما قبل حیث کے لیے علت ہو، مثلا زید مکرم من حیث ہوا عالم۔ تو ابھی یہ عالم ہونا یہ ما بعد حیث ہے، ما بعد یہ ما قبل حیث کے لیے کیا ہے کہ زید کے اکرام کی وجہ کیا ہے، وہ اس کا عالم ہونا ہے، یعنی یہ ما بعد یہ علت ہے ما قبل کے لیے، ما قبل حیث کے لیے کیا ہے علت ہے۔ تو حیث ایک تو زمان مکان کے لیے نحو میں پڑھ چکے کہ اس کے لیے استعمال ہے، دوسرا اس کا معنی ہے اعتبار العقل، اعتبار العقل، اور حیث کی پھر 3 قسمیں، حیث اطلاقیہ، تقییدیہ اور تعلیلیہ۔ تو یہاں پر المنطقی من حیث و منطقی، یہاں پر منطقی دونوں کیا ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ ایک سوال اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ منطقی، آپ کہہ رہے ہیں کہ منطقی الفاظ سے بحث نہیں کرتے، تو منطقی کبھی کبھی صرف اور نحو میں بحث کرتے، وہ الفاظ سے بحث کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں کہا کہ منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہو، دوسری حیثیت سے نہیں کہ وہ نحوی و صرفی ہو، اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہو، اس اعتبار سے کہ وہ منطقی ہو۔ اعتبار حیث یعنی اعتبار، اس اعتبار سے من حیث یعنی اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہو، منطقی ہو، ان کا کام کیا ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا جواب ہے کہ یہاں پر آپ ماتن دلالت کے بحث شروع کی
حالانکہ منطقی جو ہے وہ الفاظ سے بحث نہیں کرتے، دلائل سے بحث نہیں کرتے، وہ معانی سے بحث کرتے ہیں۔ معانی سے کیوں بحث کرتے ہیں؟ فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ الْمَنْطِقِ يبحث عن القول الشارح، قول الشارع یعنی معرف، والحجہ یعنی دلیل، وکیفیت ترتیبہما یہ دونوں، اور اس سے یعنی قول شارح اور حجت کی ترتیب کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اور وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ، اور یہ بحث جو ہے، یہ قول شارح، حجت اور کیفیت ترکیب جو ہے، یہ وَهُوَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْأَلْفَاظِ، یہ الفاظ پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بحث یعنی قول شارح سے بحث کرنا، دلیل سے بحث کرنا ہے، کیفیت اس کی ترتیب سے بحث کرنا۔ مثلا قول شارح کو جب ہم ترتیب دیتے ہیں تو جنس اور فصل ہے، تو جنس اور فصل جو ہے وہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی معانی سے ہم بناتے ہیں اس کو، یعنی ذہن میں ہم اس کو ترتیب دے دیتے ہیں اور اس کے لیے یعنی اس مجہول تصدیقی یا مجہول تصوری معلوم کرتے ہیں، جس طرح حجت میں ہے یا قول شارح معرب میں ہے۔ یہاں سے بیان کرتے ہیں فَإِنَّمَا يُوصِلُ إِلَى التَّصَوُّرِ، جو چیز ہمیں پہنچاتے تصور کی طرف، یعنی جو معرف ہے وہ کیا ہے؟ لَيْسَ لَفْظُ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، اس لیے کہ قول شارح معرف جب ہم بناتے ہیں کس سے بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں مثلا انسان کیا ہے تو حیوان ناطق، اب یہ حیوان ناطق تو یہ جنس ہے، یہ فصل ہے، تو یہ لفظ جنس اور لفظ فصل سے ہم تعریف نہیں بناتے، بلکہ یہ بنتے کس سے؟ ذہن میں ہم ترتیب دیتے جنس اور فصل کو، اور اسے ایک نامعلوم تصور کو ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو ما یوصل الی التصور، جو ما یوصل یہ جو ہے یہ ہم اس تصور تک پہنچاتے ہیں، معلوم مجہول تصوری تک۔ تو لیس لفظ الجنس، لیس لفظ الجنس والفصل، یہ لیس لفظ الجنس والفصل لفظ بل معناہما، بلکہ کیا ہے؟ معناہما، بلکہ جنس اور معناہما کس کی طرف راجع ہے؟ فصل اور جنس کی طرف۔ تو اس جنس اور فصل کے معنی جو ہے یہ ہمیں پہنچاتے کس کی طرف؟ الی التصور، یعنی مایوس الی التصور جو ہے وہ جنس اور فصل کی معانی ہے، جنس اور فصل کے الفاظ نہیں ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح کہ مایوس الی التصدیق ہے، ان کی بھی مفہومات القضایا، وہ کیا ہے؟ ما یوصل الی التصدیق مفہومات القضایا، یہ قضایا کیا ہے؟ مفہومات ہے، ہمیں جو پہنچاتے الی التصدیق وہ کیا ہے؟ مفہومات القضایا، وہ مفہومات ہے قضایوں کے، لا الفاظها، وہ الفاظ نہیں ہے، مفہومات ہے، معانی ہے، اور قضایا کے الفاظ نہیں ہے۔ تو جب مایوس للتصور، مقدمے میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ مقدمے میں ہم مقدمہ پڑھ چکے ہیں، اور مقدمہ جو ہے مقصود کے لیے موقوف علیہ ہے، تو اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ مقصود میں شروع کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہاں پر اسی دلالت میں شروع کیا، اور دلالت کا تعلق کسی الفاظ سے ہے، الفاظ اور دلالت میں، تو یہ موقوف علیہ نہیں ہے۔ تو کیوں شروع کیا اس میں؟ یہ تو شروع بما لا یعنی ہے، اس کی ضرورت تو نہیں ہے پھر، کہ جب منطقی الفاظ سے بحث ہی نہیں کرتے تو دلالت اور الفاظ کے بحث شروع کیوں کی؟ یہ تو اشتغال بما لا یعنی ہے، یعنی ایسے کام میں شروع کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کی وجہ بیان کر رہا ہے ولیکن لما توقف، ابھی یہاں پر یہ بیان کر رہے کہ انسان جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ایک ساتھ رہتے ہیں، ابھی یہ اپنا جو معانی ہے تو ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن دوسرے تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، یا دوسرے سے کچھ حاصل کرنے کے لیے
وہ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. تو آپ کسی کو فائدہ دے رہے ہو یا کسی سے استفادہ کر رہے ہو. استفادہ فائدہ حاصل کرنا، افادہ فائدہ دینا، افادہ فائدہ دینا، استفادہ فائدہ حاصل کرنا. آپ افادت المعانی و استفادت، یعنی آپ معانی تو اس کے ذہن میں ہیں، ابھی اس کے ذریعے سے کسی دوسرے کو سمجھاتے ہیں یا وہ دوسرا اس کو سمجھاتے ہیں. تو یہ افادہ اور استفادہ، معانی کا فائدہ کسی کو دینا یا معانی کا استفادہ کسی سے کرنا، یہ کس موقوف ہے؟ کس پر؟ علی الفاظ ہے، الفاظ پر موقوف ہے، الفاظ پر موقوف ہے. تو جب معانی یہاں پر قول شارح کس پر موقوف؟ معانی پر. اور معانی جب ہم دوسرے تک پہنچاتے یعنی افادہ اور استفادے کے لیے کس کا سہارا لیتے ہیں؟ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. صار النظر فیہا، تو ان الفاظ میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود بالعرض ہوتا ہے اور بالقصد الثانی ہوتا ہے. یعنی درجہ ثانی درجے میں یہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے بالقصد الثانی، بالعرض و بالقصد الثانی. ابھی یہ تو الفاظ کی بات ہو گئی کہ معانی موقوف ہے کس پر؟ الفاظ پر. الفاظ سے بات شروع کی تو دلالت سے کیوں بحث کی؟ تو یہ فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا كَانَ النَّظَرُ فِيهَا، فِيهَا یعنی فی الالفاظ، من حیث انها دلائل المعانی، انها یعنی الالفاظ، دلائل المعانی، یہ دال ہے کس کے؟ معانی کے، دال ہے دلالت کرنے والے معانی پر. تو مدلول سے پہلے دال کو جاننا ضروری ہے. تو قدم الکلام فی الدلالت، تو دلالت کی بحث اس لیے شروع کی، الفاظ کی بحث کی شروع کی کہ اس پر افادہ اور استفادۃ المعانی موقوف ہے، اور پھر دلالت کی بحث کی شروع کی اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ دلائل المعانی ہے، اور یہ دال ہے اور معانی کیا ہے؟ مدلول ہے، اور مدلول کے جاننے سے پہلے دال کا جاننا ضروری ہے. تو اس وجہ سے دلالت کی بحث شروع کی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، قطبی سبق نمبر 81. اس میں اہم جو ہے یہ سبق بھی، اور یہاں پر یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ انشاءاللہ حل کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.